بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 8th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیکاز 60% آڈینس وہ ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو کائنڈلی وہ 60% بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلے جی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ ظفر شاہ نہیں آیا۔ مینا بیگم کی حالت اب کافی بہتر تھی، لیکن ظفر پھر بھی انہیں مکمل بیڈ ریسٹ دے رہا تھا۔ جب سے ان کی طبیعت سنبھلی تھی، ان کی ہر نظر شاہ کی منتظر تھی۔ ہر گاڑی کے ہارن پر انہیں شاہ کی آمد کی آہٹ محسوس ہوتی۔ وہ ظاہر کر کے ظفر کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ شدت سے منتظر تھی کہ شاہ آئے گا اور اس کی ساری ناراضگی دور کر دے گا، انہیں اپنا سچا ہونے کی وضاحتیں دے گا۔ ظفر اور راشو کی ہر بات کو غلط فہمی کہہ کے خود کو سچا ثابت کرے گا، لیکن نہیں، ان کا انتظار ہی ٹھہرا تھا۔ شاہ نے نہ آنا تھا اور نہ ہی آیا۔ کیوں؟ کیا وہ واقعی کسی معصوم کا مجرم ہے؟ اگر ہاں تو کیا میری ساری عمر کی پرورش، محبت، پیار، ممتا اسے کسی کا پاس نہیں تھا؟ آج ان سے رہا نہ گیا تو ظفر سے پوچھ بیٹھی۔ ظفر شاہ نہیں آیا؟ ظفر جو ماما کی میڈیسن چیک کر رہا تھا نے بڑی شدت سے ماں کی آواز کی تڑپ کو محسوس کیا، لیکن اس کے پاس اس تڑپ کا کوئی علاج نہیں تھا۔ نہیں ماما، یک لفظی جواب، اور ماما کی آنکھوں کی قندیل بجھ گئی۔ ظفر، کیا شاہ کو واقعی ہماری کوئی پرواہ نہیں؟ کمرے کے باہر کھڑے وجود کو لگا جیسے اس تڑپ پر کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا۔ ماما پلیز، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ظفر ماما کو کوئی جواب دیتا، آنے والے کے سلام پر دونوں نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سکندر شاہ دروازے میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ظفر نے دیکھا ماما کے چہرے پہ ایک الگ چمک تھی، جیسے صدیوں کی مسافت طے کرنے کے بعد والے کو اپنی منزل کی سبیل مل گئی ہو، جیسے ان کی تڑپتی ممتا پہ سکون کے چھینٹے پڑے ہو، ان کے بے قرار دل کو قرار آیا۔ وعلیکم السلام، ظفر اس پر ایک نگاہ ڈالتا جواب دیتا چلتا وہ صوفے پہ جا بیٹھا۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ سکندر نے آگے بڑھتے ان کی پیشانی پر بوسہ لیتے پوچھا تو بینا بیگم کی آنکھ سے پھسلتا آنسو گال پر بہہ نکلا۔ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو سکندر کو لگا جیسے پوری کائنات روٹ گئی ہو۔ وہ بیڈ کے پاس رکھی چیئر جس پہ کچھ دیر پہلے ظفر بیٹھا تھا وہ بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بے ساختہ چوم لیا۔ بہت برا ہوں نا میں، آپ کو بہت ہرٹ کرتا ہوں، ہمیشہ آپ کو ناراض کر دیتا ہوں، کبھی آپ کا اچھا بیٹا ثابت نہیں ہوا۔ آپ پلیز مجھے ڈانٹ لیں، تھپڑ مار لیں، گھر سے نکال دیں، لیکن یوں بے رخی نہ برتیں پلیز، مر جاؤں گا میں۔ سکندر شاہ کے لفظوں میں چھپا درد ماما کو اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، اور شاہ کے مرنے والی بات پہ انہوں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ ان کا دل صاحب واقعی سے بہت تھپڑ لگا ہے۔ وہ کون ہوتا تھا ان کے بیٹے، ان کے جگر کے ٹکڑے کو مارنے والا؟ تھپڑی چھتر مارے نپھاڑ کے تاکہ سانو بھی تھوڑا سکون ملے، چڑنا مار چھتر مارے نپھاڑ کے چوکلا بلکہ کسی نا وہ جیل سے 5 نمبر دا چھتر منگایا دستے اسپیشل آرڈر تھے، لیکن نہیں، آج کی سختی، آج کی بے رخی، آج کی بے نیازی انہیں برتنی تھی، سخت کرنا تھا اپنا دل کسی معصوم کی اس کی خوشیاں دلانے کے لیے، اسے انصاف دلانے کے لیے انہیں مضبوط بننا تھا۔ آج ان کی پرورش کا امتحان تھا، انہیں دیکھنا تھا کہ ان کی پرورش جیتتی یا نفرت اور انتقام۔ وہ بولی تو ان کا چہرہ کسی قسم کے بھی احساس سے آری تھا۔ ایک سکوت تھا ان کے لہجے میں، جبکہ ظفر خاموش بیٹھا بظاہر اپنے موبائل پہ بزی تھا، لیکن اس کا سارا دھیان ماما اور شاہ کی طرف تھا۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو، واپس اس کے گھر چھوڑ کے اس کے ماں باپ سے معافی مانگو، اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو میں بھی ناراض نہیں ہوگی۔ سکندر شاہ کو لگا جیسے ساری زندگی بھٹکتے بھٹکتے جب منزل ملی ہو تو اسے اس منزل پر پہنچنے سے پہلے کہہ دیا گیا، جاب بھٹکے ہوئوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، ان کی قسمت میں در در کی ٹھوکریں لکھی ہوتی ہیں، خوشیوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اسے لگا شاید انہی ٹھوکروں کی اسے بد دعا دی جا رہی تھی اور وہ تہی دامہ رہ گیا۔ اس نے دیکھا انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے اپنی آواز پستی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہی جو آپ نے سنا شاہ، اب آپ اپنا چہرہ تب مجھے دکھانا جب سب کچھ پہلے جیسا کر لیں، نہیں تو آپ کی زندگی، آپ کے فیصلے آپ کو مبارک۔ آنٹی پلیز میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز میری طرف دیکھیں۔ شاہ بالکل رونے کے قریب تڑپ کے ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا اور ان کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے تڑپ کے بولا، میں آپ کو فورس کر بھی نہیں رہی شاہ، بے شک آخری ڈیسیجن آپ کا ہی مانوں گی، یا تو اب اپنا انتقام، اپنی نفرت نبھائیں، یا پھر سب کچھ پہلے جیسا کر دے تو میں بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگی۔ نہیں آنٹی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اور آپ بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتی، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، پلیز آنٹی۔ ظفر شاہ کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور ان کا فیوریٹ کھانا کھلا کے جانے دینا۔ نہیں آنٹی، آپ میرے ساتھ ایسا، شاہ آپ کا بیٹھنا فضول ہے، میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں جو کہ کبھی نہیں بدلے گا، آپ چلے جائیں پلیز۔ ماما نے اسے کہتے اپنی کروٹ بدل لی، جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ جا سکتا ہے۔ وہ کافی دیر ساکھ نظروں سے ان کے پشت کو دیکھتا رہا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر اسی خاموشی سے اٹھ گیا تھا۔
ظفر نے بھی اٹھنا چاہا جب شاہی سے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماما کے کب سے ضبط کیے آنسو بہہ نکلے اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ظفر فوراً ان کی طرف بڑھا اور ان کا رخ اپنی طرف کرتے بے چینی سے بولا، پلیز ماما سنبھالے خود کو، جب نہیں رہ سکتی آپ شاہ کے بغیر تو کیوں اسے اور خود کو سزا دے رہی ہیں، جبکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی بھی آبرو کو اس کے گھر نہیں بھیجے گا۔ کتنا جنونی ہے وہ، پھر بھی۔ ہاں ظفر، میں نہیں رہ سکتی اپنے شاہ کے بغیر، اپنے ہاتھوں سے پالا اسے، دھڑکن کی طرح بستا ہے میرے دل میں، لیکن پھر بھی ایسا کر رہی ہوں اس بچی کے لیے جس کا کوئی قصور بھی نہیں اور سزا کاٹ رہی ہے۔ مجھے تو سوچ سوچ کے بھی وحشت ہوتی ہے کہ شاہ اس معصوم کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، جبکہ میں نے ہمیشہ اسے عورت کی عزت کرنا سکھایا، اور وہ ظفر کو ماما کا رونا بہت ہرٹ کر رہا تھا۔ ماما اگر وہ آبرو کو چھوڑ نہیں سکتا تو ہم کم از کم آبرو کے لیے آسانیاں تو پیدا کر سکتے ہیں نا۔ کیا مطلب؟ ماما نے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ظفر نے ساری بات سمجھائی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ظفر کی ساری بات تفصیل سے سنتی ہوئی بولی، جی ماما، ہم اپنی پوری کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کریں اور اب ہمارا رب ہمیں نہ نوازے۔ میں خود بات کروں گا آبرو سے۔ ماما کسی گہری سوچ پہ گم بولی۔ ہاں جی گائز، کیا لگتا ہے ظفر نکال لائے گا آبرو کو وہاں سے؟ یہ کچھ ہو ہی پیڑا ہوئے گا ادنا۔ یس ماما، اینڈ پلیز ڈونٹ یو وری، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ، آپ سٹریس نہ لیں اور ریسٹ کریں، اب یہ کام میں خود کروں گا۔ ظفر انہیں لٹاتے ہوئے ان پر بلینکٹ ٹھیک کرتے پیار سے بولا تو ماما نے سر اس بات میں ہلاتے آنکھیں موند لی۔ شاہ آنٹی کے روم سے نکلا تو اس کا سامنا آشو سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی نظر انداز کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آشو؟ شاہ نے آواز دی لیکن بے سود۔ اگر دل ٹوٹنے کی آواز ہوتی تو پتہ چلتا کہ شاہ کے دل کتنے ٹکڑے ہوئے تھے۔ ہاں صرف شاہ دا دل دیلا، باقیاں نہ کتا ہے نا دل دی جگہ تے۔ انہوں نے درد ہوندہ، انہوں نے ٹکڑے ہوندے، انہوں نے پلاسٹک کا دل لگوایا ہوا باقیوں نے، یا پتھر کوئی رکھا ہوا ہے کہ انہیں ٹکڑے بھی نہیں ہوندے، دی آواز بھی نہیں آندی، صرف شاہ دے دل دی آندی ہے۔ وہ سب کس نظر اندازی سے کس قدر تکلیف سے گزرا تھا اس کا اندازہ شاید کسی کو نہیں تھا۔ واپسی پہ ڈرائیونگ کے دوران کئی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ کرالا یار ایک باری ایکسیڈنٹ، مار جا کے جان چھڑ ساڈی۔ اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا، آنٹی کی باتیں، ان کا نظر انداز کرنا، آشو اور ظفر کی بے رخی، اسے لگا اس کے دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دل و دماغ کی اسی جنگ سے لڑ رہا تھا جب تیز ہارن پر سے سامنے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس کی زندگی ختم۔ سامنے سے فل سپیڈ میں آتا ٹرالر بالکل اس کے نزدیک آیا تھا، اگر فل فور ٹرن نہ لیتا تو تصادم یقینی تھا۔ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ٹرن لیا، جس کے نتیجے میں گاڑی کی رفتار تیز ہونے کے باعث گاڑی بلاسٹ کی آواز کے ساتھ درخت سے جا ٹکرائی۔ چلو ایکسیڈنٹ تک تے پہنچیا۔ وہ آفس سے واپسی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر درخت سے ٹکرائی گاڑی میں پڑی۔ اف میرے اللہ، لگتا ہے کوئی بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آس پاس کوئی ہے بھی نہیں۔ آئی تھنک مجھے دیکھنا چاہیے۔ اس نے گاڑی سائڈ پہ روکی اور باہر نکلتے متاثرہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کوئی نہیں تھا جس کی ہیلپ کرتا۔ بڑی بڑی گاڑی میں بیٹھے سبھی بے حس لوگ اپنی گاڑیاں ایسے بھگا لے جا رہے تھے جیسے انہیں پرواہ نہ ہو کہ کوئی روڈ پر پڑا۔ بے یار و مددگار بے شک اپنی جان کی بازی ہار دے۔ وہ آگے بڑھا تو دیکھا گاڑی کا اگلا پورا حصہ ڈیمیج ہو چکا تھا۔ وہ ڈور کی طرف بڑھا، جو کوئی بھی تھا اس کا بری طرح زخمی سٹیئرنگ پر تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھا اور اس کے ہاتھوں سے بھی خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنی کیز سے ڈور انلاک کرنا چاہا لیکن بے سود، شاید زوردار ٹکر سے ڈور کا لاک دب چکا تھا۔ اس نے دوسری سائڈ والا شیشہ توڑنا چاہا جو کافی تگ و دو کے بعد بلا کر ٹوٹ گیا۔ وہ ڈور اندر دے کے ان لاک کرتا گاڑی میں آ گیا۔ ہیلو، پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ اس بے حس و حرکت وجود کو سیدھا کرتے اس پر جھکتے بولا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتے اس کے سائڈ والا ڈور ان لاک کرتا اسے باہر نکالنے لگا۔ اف! اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے سچ میں دل میں تارے نظر دکھنے لگے۔ اس کا سارا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ضرورت سے زیادہ حساس تھا۔ اس نے زخمی کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ اسے جلد از جلد نزدیک کے اسپتال لے جانا چاہتا تھا۔ کون جیڑا اسپتال لے کے چلا، مینوں تو ساتھ لگتا۔ یا اللہ! آبرو جو تھوڑی دیر پہلے نیند کی آغوش میں گئی تھی کسی برے خواب سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دل پر رکھا تو اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے اطراف میں دیکھا تو وہ کمرے میں تھی۔ چل حالے ذرا نفرت کر دی تے حالے انہوں ایکسیڈنٹ ہویا تے برے خواب انہوں آ رہے، چلو جی ماں صدقے چلی جائے۔ اس نے بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا وہ کسی تپتے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں بھاگ رہی اور دور دور تک کسی زیرو کو کمان تک نہیں۔ وہ جس سمت بھاگتی وہاں صرف اور صرف ویرانی اور گہرا سکوت ہے، ایسا سکوت جس میں وہ اپنی سدھ بدھ کھو چکی ہے۔ وہ چیختی چلاتی ہے، امی بابا حیا فہد سب کو بلاتی ہے لیکن کوئی نہیں جو اس کی چیخ و پکار کو سنے، اور بلاخر وہ تھک ہار کے اسی ویرانے میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ویسے چالتے سارا کچھ ہوتی زندگی دے وچ بھی یہی رہا۔ خواب دیکھتے اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بیڈ سے اٹھی ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھر کے ایک ہی سانس پہ ختم کر دیا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ یا اللہ، امی بابا حیا اور فہد تو ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا
یا اللہ میرے امی بابا کو کچھ نہ ہو کہیں بابا کو کچھ نہیں اسے برے برے وہم ستا رہے تھے. سکندر شاہ اگر میرے گھر والوں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، بہت برے ہو تم. مجھے اپنوں سے دور اس قید میں رکھا ہوا ہے، میں ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں. اللہ کرے تم بھی ہر خوشی کو ترسو، اللہ کرے مر جاؤ تم سکندر شاہ. وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی، ایک بار پھر شاہ کو بد دعائیں دینے لگی. کوئی شدت نہ بد دعاواں دے، شاید تیریاں لگ جان. اس بات سے انجان کی زندگی میں ہر مشکل کھڑی ہمارے رب نے لکھی ہوتی ہے. یہ اللہ پاک کی اپنے بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش پہ کتنا پورا اترتا ہے. وہ صبر و تحمل کے ساتھ آزمائش کو آزمائش کے سمجھ کے اپنے رب کی رضا میں خوش رہتا ہے، یا کسی بے صبر انسان کی طرح چیخو پکار اور آہ بکا کرتے بد دعاؤں پر اتر آتا ہے. اور کیا پتہ اس کی بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی چل رہی ہو اور اس پر کن کہہ دیا گیا ہو، اور کاش اس کی زندگی کا روگ بن جائے. ہاں اور پھر اسی بد دعا کی لپیٹ میں اس کی زندگی پچھتاوے کی نظر ہو جائے، اور کاش اس کی زندگی کا روگ بن جائے. آبرو بھی آزمائش آنے پہ بے صبر انسان کی طرح بد دعا کا سہارا لے رہی تھی. وہ جھولیاں بھر بھر کے اسے بد دعاؤں سے نواز رہی تھی. جو کچھ ودنا کر چکے حالے بھی انہوں بد دعاواں نہ دوے. حد ہو گئی. سکندر شاہ کو پیشانی پہ کافی زخم آئے تھے، بازو اور ایک ٹانگ بھی بری طرح فریکچر ہو گئی تھی. ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد سب زخموں کی ڈریسنگ کر دی اور انٹرنل چوٹوں کے لیے کچھ میڈیسن دے کے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا. وہ اس کے ساتھ ہی روم میں رکھے صوفے پر براجمان موبائل پر بزی تھا. اگرچہ ڈاکٹر نے خطرے کی کوئی بات نہیں بتائی، لیکن چوٹیں کافی گہری تھی. وہ اسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا، اس کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا. سکندر کو ہوش آیا تو اس نے اپنے ارد گرد نگاہ کی. وہ ہاسپٹل میں تھا. اس اتنے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو بازو پر زور پڑنے سے اس کے منہ سے بے ساختہ سی کی آواز نکلی. کیا ہوا؟ آپ کو کہیں پین ہو رہا؟ تو پلیز مجھے بتائیں، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. اس کے کرانے پر فوراً اس کے پاس آتے اسے بیڈ سے ٹیک لگوانے میں مدد کرتا بولا، نو آئی ایم فائن. بٹ آپ کون؟ میں ہی آپ کو ہاسپٹل لے کے آئی ہوں. آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تھینک یو سو مچ، شاہ نے کہا زدہ آواز میں بولا. جب گاڑی پر نگاہ پڑی تو شام کے 8 بجے تھے. اس کا مطلب وہ 3 گھنٹے سے ہاسپٹل میں تھا. مینشن نوٹ برو، میں نے کوئی احسان نہیں کیا. آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا. نہیں کچھ خاص نہیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں. پلیز آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، اینڈ پلیز اپنا سیل دیجیے گا، میں ڈرائیور کو کال کر کے گاڑی لانے کو کہوں. جی بالکل، آپ کے ہوش میں آنے کا ویٹ تھا. اب آپ گھر جا سکتے ہیں، اینڈ میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا. آپ اٹھے. وہ کہتا ویسے بیڈ سے اترنے میں مدد کی اور اپنے کندھے پر اس کے بازو کا زور ڈالے چلانے لگا. سب ڈیوز وہ پہلے ادا کر چکا تھا، اینڈ میڈیسن بھی لے لی تھی. اس لیے گاڑی تک احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال لی. اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ پین تو ہوگی، لیکن پراپر میڈیسن اینڈ بیڈ ریسٹ لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی کور ہو جائیں گے. کافی دیر چھائی خاموشی کو اس کی آواز نے توڑا. شاہ نے سے دیکھتے ہم پر اتفاق کیا. سچ تو یہ تھا کہ اسے پیشانی کی چوٹ واقعی بہت درد کر دی. تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنا کیا. تھینکس، شاہ نے سے دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں. ناٹ اگین برو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ میرا فرض تھا، کوئی احسان نہیں کیا. سو ویسے آپ مجھے اتنے ویک ڈرائیور تو نہیں لگ رہے. تو پھر یہ سب؟ اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا. ٹرو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اینڈ سامنے ٹرالر آ گیا. شاید مسٹیک میری تھی جس کے نتیجے میں یہ سب. شاہ نے اس خوبرو نوجوان کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. حالانکہ کہنا تو وہی چاہتا تھا کہ اتنی خوبصورت زندگی کو اس بے دھیانی کی نظر کیوں کرنے والے تھے، لیکن اس کی کنڈیشن کے مد نظر صرف سوچ ہی سکا. بائی دا وے، آپ کا نام؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا. سکندر شاہ. اینڈ یورس؟ سعد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. سعد رضا میر. یہ میرا کارڈ ہے، اگر پھر بھی کبھی میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے بلا جھجک کہہ سکتے ہیں. سعد نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو شاہ نے تھام لیا. یا اللہ، رشتہ داریاں نکل رہی ہیں. پلیز رائٹ ٹرن لے. سعد اس کے بتانے پر اس کے گھر گاڑی لے آیا، جس کے گیٹ پر بہت خوبصورت الفاظ میں شاہ پیلس لکھا تھا. گیٹ فوراً کھول دیا گیا اور اس نے گار آگے بڑھا لی. اس نے دیکھا یہ واقعی کوئی پیلس تھا. اس نے گاڑی پورٹیکو میں کھڑی کی اور باہر نکل آیا. گارڈز بھی اس کے پاس پہنچ چکے تھے، جن کی مدد سے اس نے شاہ کو باہر نکالا. فرید تو شاہ کی حالت دیکھتے بے چین ہو گیا. اوکے برو، اجازت. سعد نے اجازت چاہی. بالکل بھی نہیں، آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے. شاہ بمشکل بول رہا تھا، لیکن ضروری تھا، وہ اسے ایسے نہیں جانے دینا چاہتا تھا. نہیں پلیز، آج نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ضرور. گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے. سعد نے ٹائم دیکھتے ہوئے معذرت چاہی. اوکے بٹ لازمی. شاہ فرید کے سہارے بہت مشکل سے کھڑا تھا. یس آف کورس. اوکے، اللہ حافظ اینڈ گیٹ ویل سون برو. تھینک یو. فرید صاحب کو میرا کارڈ دو اینڈ کسی کو کہہ کے گاڑی شو روم بھیجو. جی صاحب. اس نے فرید سے شاہ کا کارڈ لیا اور مسافے کے بعد گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا. فرید شاہ کو سہارا دیتے اس کے بیڈ روم میں لیا اور آرام سے بیڈ پر لٹا دیا. صاحب آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ اس نے آنکھیں بند کیے شاہ سے پوچھا. نہیں، میں ریسٹ کروں گا اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. شاہ نے کہتے ہی آنکھیں موند لی. فرید سر ہلاتا اس پر بلینکٹ درست کرتا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا. السلام علیکم بابا. دینو بابا پانی والی کیاری پائپ کیاری میں رکھے پودوں کی کانٹا چھانٹی کر رہے تھے. آواز پر چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو آبرو کو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا دیکھ کے مسکرا دی. وعلیکم السلام. بی بی کیسی ہیں آپ؟ بابا پھر سے تیز تیز کٹر چلاتے بولے. کیا بابا جائے، میں آپ سے نہیں بولتی اور آپ کے بعد سے پکا نہیں بولوں گی، بتائے دے رہی ہوں آپ کو. ارے کیوں؟ پھر کیا غلطی ہوگی ہم سے جو ہمیں اتنی سخت سزا سنائی جا رہی ہے؟ بابا بولے.
ہاں جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آبرو پائپ اٹھائے پودوں کو پانی دیتے ہوئے ناراضگی سے بولی تو بابا بھی اپنا کام چھوڑتے سے دیکھتے ہوئے بولے بی بی آپ شاہ صاحب کی بیوی ہو, ہم آپ کو بیٹی کیسے بول سکتے ہیں؟ ہمارا اتنی اوقات نہیں, کہاں آپ اور کہاں ہم, اور اگر جو کبھی صاحب نے سن لیا تو ہماری خیر نہیں, تو سن لے مجھے کیا. آبرو اپنی بات پہ زور دیتے بولی اور بابا آج کے بعد آپ مجھے بیٹا ہی کہیں گے, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے آپ سے اپنے بابا کی خوشبو آتی ہے, بلائیں گے نا مجھے بیٹا. وہ پائپ کی آری میں رکھتے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے آج سے بولی تو بابا نے اس کی آنکھوں میں چمکتے موستی دے کے بے ساختہ سر ہاں ملا. تھینک یو بابا. آپ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے چوم لیے تو بابا بھی مسکرا دی. پکلی. دینو بابا پھر سے کام میں لگ گئے اور ساتھ ساتھ آبرو سے باتیں بھی ہو رہی تھی. جب وہ باتیں کرتے کرتے دوسرے لان میں آئے تو آبرو کی نظر پورٹیکو میں کھڑی گاڑیوں میں پڑی جن میں ایک وہی پہلے والی اور ایک نیو ماڈل BMW کھڑی تھی. دونوں گاڑیوں کا گھر ہونا مطلب سکندر شاہ کا گھر میں موجود ہونا تھا, اور آج آف تو نہیں تھا, تو پھر سکندر شاہ گھر پر کیوں ہے؟ اس نے کافی حیرانگی سے سوچا. بابا دونوں گاڑیاں گھر میں کیوں ہے؟ اس نے جان بوجھ کے سکندر شاہ کا نام نہیں لیا. ارے بیٹا آپ کو نہیں پتا؟ بابا بھی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے بولے. نہیں تو مجھے کچھ نہیں پتا. کیا ہوا بابا؟ آپ نے حیرانگی سے پوچھا. بیٹا صاحب کا کل بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا, کافی چوٹیں آئیں, ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا, اس لیے آپ کو دونوں گاڑیاں گھر دکھ رہی ہیں کیونکہ صاحب گھر پر جو ہے. اوہ اچھا ٹھیک ہے بابا, میں اندر جاتی ہوں, پھر آؤں گی. اچھا بیٹا خوش رہو. تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا سکندر شاہ, تم مر جاتے تو کم از کم اس زمین سے کچھ بوجھ تو کم ہوتا. خیر اب بستر پر ہونا, میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں. تم اپنا کام کر چکے, اب میری باری ہے اور میں ہر بدلا لوں گی. لے میں تیرے نال. اندر جاتے ہوئے آبرو کے دماغ میں زہریلی سوچیں پل رہی تھی. جسے سکندر شاہ کے ایکسیڈنٹ کا سن کے بہت اچھا لگ رہا تھا, اسے لگا واللہ بھی اس کی سن رہا ہے. بی بی جی آپ اندر نہیں جا سکتی. وہ اندر آتے سکندر شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب سلمہ کی آواز پر اس کے قدم روک لی. کیوں؟ وہ پلٹی اور ابلو چکاتے سختی سے پوچھا تو سلمہ گڑبڑائی, کیونکہ اب کسی ملازم کو آبرو کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں تھی, اور اب سب ملازمین اسے بی بی جی ہی کہتے تھے. وہ بی بی جی صاحب نے سختی سے منع کیا کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی کو اندر آنے دیا جائے. سلمہ نے فوراً وضاحت دیتے ہوئے کہا. اوکے, کسی کو بھی آنے سے منع کیا نا, بیوی کو تو نہیں کیا, سو تم اپنے کام سے کام رکھو. آبرو سلمہ سے بھی اس کی ہر سزا کا بدلہ لے رہی تھی, ہمیشہ اسے بدتمیزی سے پیش آتی. آبرو سے کہتے ہوئے سکندر شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. بڑی آئی حکم چلانے والی 2 ٹکے کی لڑکی. پیچھے سلمہ غصے سے دانت پیستی رہ گئی. ایک بار تیرے سامنے ہوتے پیچھے پاگل ہوندے تے پھر ویکھی تو 2 ٹکے دی لڑکی تینوں دن دے وچ ٹکے ٹکے دے تارے نہ دکھاوے. ساتھ حویلی پہنچا تو سب اس کے منتظر تھے. السلام علیکم ایوری ون. وہ آگے بڑھا اور سب کو ملنے کے بعد بابا کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا. کیسے ہو برخوردار؟ کل آپ کا بہت ویٹ کیا لیکن آپ نہیں آئے, اوپر سے سال بھی آف جا رہا تھا, سب خیریت تھی؟ بابا نے چھوٹتے پوچھا. یس بابا بالکل کل ہی آنا تھا, میں آفس سے سیدھا حویلی کے لیے نکل رہا تھا جب روڈ پر بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا. میں نے ہاسپٹل لے کے گیا, شکر اللہ کا ان کی جان بچ گئی, ورنہ بہت برا حادثہ تھا. ان کے ساتھ کافی ٹائم لگ گیا, پھر انہیں گھر ڈراپ کیا اور اس طرح کافی دیر ہوگی تو نہیں آ سکا. ان موبائل چارج نہ ہونے کی وجہ سے بند تھا. سعد نے پوری تفصیل بتائی. اوہ ہو ویری سیڈ. اس دن آپ کے چاچو بھی بتا رہے تھے وہ کسی بچے کو لے کے گئے تھے. پتہ نہیں آج کل کے ہمارے نوجوان نسل کس ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے. گاڑی اور بائک چلاتے ہوئے ذرا خیال نہیں کرتے, اور بہت سے حادثات تو سگنل کے توڑ کے آگے بڑھنے کی وجہ سے ہوتے. نہ جانے کس قدر فاسٹ جا رہی ہے ہماری نوجوان نسل کی سوچ کے اپنی زندگی کی تک داؤ پر لگا دیتے. بابا نے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, جو ان کی طنزیہ گفتگو سنتے ہی چہرہ نیچے کرتے مسکرانے لگا, کیونکہ اسے ہمیشہ ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے بابا سے کھری کھری سننے کو ملتی تھی. یس بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے, لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آتی. سعد نے پھر اسے دیکھتے ہوئے چوٹ کی تو سب مسکراتی, جبکہ احسن نے ناراض نظروں سے بھائی اور بابا کو دیکھا. کیا بھائی آپ بھی؟ احسن سب آپ کی بہتری کے لیے کہتے ہیں, آپ بجائے شرمندہ ہو کے اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا وعدہ کرتے, الٹا سب پہ خفا ہو رہے. زہرا خاتون بھی میدان میں اتری تو سب نے ان کی تائید کی. چاہیے. اف میری ماں, آئی ایم سو سوری, آئندہ احتیاط کروں گا. آپ خوش؟ احسن ماں کے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ سے بولا تو سب مسکرانے لگے. پھر سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے اور اسی ماحول میں چائے پی گئی. احسن امشا کے ساتھ ساتھ تھا, اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال اب ساتھ سے بات بھی کرنے لگی تھی. اچھا بیٹا آپ لوگ باتیں کریں, میں عصر کی نماز ادا کر لوں. بابا اٹھتے ہوئے بولے تو دادی ماں امی, چھوٹی امی اور امشا بھی ان کی پیروی میں اٹھ گئے. اس گھر میں سب نماز کے پابند تھے. اب صرف سعد اور احسن ہی رہ گئے. کیا دیکھ رہے ہو؟ سعد موبائل میں بیزی کب سے احسن کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا, بلاخر پوچھ بیٹھا. بھائی وہ کیا ہے نا, مجھے کچھ کچھ لگ رہا ہے. احسن دھڑام سے اس کے پہلو میں گرتے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا تو سعد نے چھمبے سے دیکھا. کیا مطلب؟ کیا کچھ کچھ لگ رہا ہے؟ بھائی مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے, انفیکٹ ساری دال ہی. شٹ اپ, کیا بک رہے ہو؟ سارے اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولا. نہ میرے پیارے بھائی, یہ مصنوعی غصہ میری بھابھی پہ نکالنا. احسن ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا. احسن دفع ہو تو تم, میرا ٹائم ویسٹ مت کرو. فارغ رہتے ہوئے پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا کیا خرافات پر ہیں. اب تم فری ہو نا بیٹا, میں بابا سے بات کرتا ہوں, آفس جوائن کرو, بہت ڈھیل دے چکا تمہیں, اور اب اور نہیں. سارے اس کے کندھے پر مکہ رسید کرتا اٹھتے ہوئے بولا. کیا بھائی میں آپ کو فری پھرتا ہوا اچھا نہیں لگتا؟ اینڈ میں ابھی کوئی آفس نہیں آ رہا, یعنی حد ہے. جب سے پیدا ہوا پہلے اسکول, پھر کالج, پھر یونی, اور ایک پل بھی حویلی میں نہیں گزرا. اب میں حویلی میں ہی رہوں گا.
उफ बस करो नौटंकी, मैं रेस्ट करने रूम में जा रहा हूँ। सादा हाथ उठा के इसे चुप रहने का कहते हुए आगे बढ़ गया। हाँ हाँ जाएं, लेकिन आज मैं बाबा को बताता हूँ कि आपके साथ ज़्यादा साहब आपकी बहू पसंद कर चुके हैं, सो जल्द अज जल्द इन्हें फारिग करें, फिर मेरी बारी भी आए। तुम्हें ज़रा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, चुप बैठे रहो और फिलहाल अपनी शादी का ख्याल तो भूल ही जाओ। शायद सादी से चढ़ाते हुए बोला, तो ऐसे नेकी जस्ट में इसके सामने, मतलब मेरा शक बिल्कुल यकीनी है। उफ भाई छुपे रुस्तम, मुझे बताओ ना कौन है मेरी प्यारी सी भाभी, इनफैक्ट मुझे पिक्स दिखाएं। उफ वो एहसन, शट अप, हटो सामने से। सादी से हटाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे एहसन का कहकर इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। आबरू अंदर दाखिल हुई तो इसने देखा सिकंदर शाह बेड पर दराज आंखें बंद के कुछ बड़बड़ा रहा था। यकीनन वो करूदगी में था। इसकी पेशानी पे पट्टी बंदी थी, जबकि ब्लैंकेट होने के बायस इसके बाजू और टांग छुपे हुए थे। आबरू बेसाख्ता बेड की तरफ बढ़ते नीचे झुकते इसकी बड़बड़ाहट सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने देखा इसकी चोट का दर्द इसके चेहरे पर वाज़ेह महसूस हो रहा था। इसने अपने कपकपाते हाथ से इसके बेहद सुर्ख होते चेहरे को छुआ तो इसे लगा जैसे इसने किसी आग के भट्टे को छू लिया। इसे तो बहुत तेज़ फीवर था। उफ किस कदर तेज़ बुखार है, तभी ये बड़बड़ा रहा है। आबरू के गुस्से और तंतके की जगह परेशानी ने ले ली। उसे देखती बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगी। मुझे क्या, मेरी तरफ से मर जाए। मिलाकर वो थक हार के कमरे से बाहर जाने लगी, जब इसके अंदर हमेशा वाली हसास आबरू जागी। न नहीं, मुझे इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसे बहुत तेज़ बुखार और इसने भी तो बुखार में मेरी मदद की थी। हाँ मैं भी कर देती हूँ, कल कोई एहसान न जताता रहे। इसने बेचैनी से हाथ के नाखून दांतों से काटते मिलाकर फैसला किया, इसकी मदद का फैसला। वो आगे बढ़ी और कमरे से मिलकर वॉशरूम से पानी में ठंडा पानी और छोटा सा टावल लिए इसके बेड के पास गोमुगो की कैफियत में खड़ी सोच रही थी, करूँ ना करूँ। मिलाकर इसने फैसला कर लिया। वो इसके पास बेड के किनारे बैठते हुए इसके चेहरे, गर्दन और बाजू पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी। शाह की बड़बड़ाहट में कमी आने लगी, शायद बुखार टूटने का असर था। शाह को थोड़ा सुकून मिला तो इसने अपना जख्मी हाथ उठाना चाहा, जिसे फ़ौरन आबरू पकड़ते हुए बेचैनी से बोली, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए आपको? आबरू इसके हाथ उठाने से इसके चेहरे पर दर्द के तासुरात देख सकती थी। तो तुम भी मुझे छोड़ दोगी ना? सब मुझे छोड़ जाते, कोई प्यार नहीं करता मुझसे, सब मुझे छोड़ जाते। तुम मुझे नहीं छोड़ोगी ना? मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा। सिकंदर शाह इसके हाथ जोर से पकड़े किसी मासूम बच्चे की तरह बोल रहा था। जा टुट्ठे को ऊँची जा। ये वो सिकंदर शाह तो नहीं था जो हर वक्त गरजता भड़कता अपनी नफरत का इजहार करता था। ये तो कोई मासूम सा बच्चा लग रहा था जो किसी अपने को खोने के डर से खौफज़दा था। आबरू तो इसकी आंखों में छुपे खौफ को देख कर यही अंदाज़ा लगा सकी। तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी ना? मुझे से यकीन चाह रहा था इसकी। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास हूँ। न जाने आबरू के मुंह से कैसे निकल गया, इसकी आंखों से आंसू टपक के सिकंदर शाह के हाथ पे लगी बैंडेज में जज़ब हो गए और वो इसका हाथ छोड़ती भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सिकंदर शाह ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे सदियों की मसाफत तय करने के बाद मंजिल पे पहुंचो। नहीं रहूँगी मैं तुम्हारे साथ, कभी नहीं रहूँगी। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, सख्त नफ़रत। बहुत बुरे हो तुम, बहुत जालिम। नहीं रहूँगी मैं तुम्हारे साथ, नहीं रहूँगी। या अल्लाह, मैं इस शख्स के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मैं कैसे इसके साथ रहने का वादा कर सकती हूँ? ना, नहीं रहना मुझे। वो जब से रूम में आई थी कारपेट पर बैठ से टेक लगाए फूट फूट के रो रही थी। हाँ नहीं रहूँगी मैं, क्यों रहूँ? मैंने जिस बात में आके वादा लिया, नहीं रहूँगी। वो बेदर्दी से अपने आंसू रगड़ते बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो यहाँ से भाग जाए या खुद को ख़त्म कर ले। मोहब्बत एक एहसास है जो खुद बहुत इंसान के अंदर अपनी जड़ें पैदा करके इसे दिन ब दिन बढ़ाता रहता है। ये ना तो ज़बरदस्ती होती है, ना ही करवाई जाती है। ये तो मीठी फवार की तरह दिल पर बरसती रहती है, और ऐसी मीठी फवार हया के दिल पर भी बरस रही थी। वो बेड पर दराज आंखें मूंदे साद को सोच रही थी। वही सादा ज़मीर जिसकी मोहब्बत की बारिश हया ज़मान के दिल की ज़मीन को सैराब कर रही थी। साद का इजहार मोहब्बत, ज़िंदगी भर साथ निभाने का अहद। और क्या चाहिए था हया को? वो खुश थी, बहुत खुश। वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। इसे अपना आप बहुत मौत पर लग रहा था। इसे साद को सोचना और इसे चाहना बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसे बहुत मिस कर रही थी, जो एक दिन का बता के 2 दिन से ऑफिस नहीं आया। साथ के ख्यालों में गुम इसके लब मुस्कुरा रहे थे जब इसका मोबाइल बजा। इसने देखा तो स्क्रीन पर साथ कॉलिंग जगमगा रहा था। इसके लब मुस्कुरा दी, जैसे बहुत शिद्दत से याद कर रही थी। इसकी कॉल शायद दिल को दिल से रहा होती है। इसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम, वो बोली तो इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बड़ा बेचैनी से याद किया जा रहा था। दूसरी तरफ सादे रिलैक्स सा बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए मुस्कुराते हुए छेड़ा। हया, जी नहीं, किसी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा तो फिर फ़ौरन कॉल रिसीव करने का क्या मतलब हुआ? वो तो मोबाइल मेरे हाथ में था। तो साथ के पूछने पर वो गड़बड़ाई। दूसरी तरफ साथ की खूबसूरत हंसी इसके दिल की धड़कन मज़ीद बढ़ा गई। हाँ, अच्छा तो मोबाइल हाथ में क्यों था? साथ इसके नर्वस होने पर बहुत महसूस हो रहा था। वो तो हाँ, मेरी फ्रेंड की कॉल आई हुई थी, अभी बंद हुई तो मोबाइल हाथ में था। इसने फ़ौरन नज़र तराशा। अच्छा,
سعد نے اچھا کو لمبا کھینچا اور مزید بولا، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے مس حیا زمان کی دور دور تک کوئی دوست نہیں، تو پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اوکے ٹھیک ہے، میں کال بند کر رہی۔ حیا اس کے درست اندازے پر فوراً خفا ہوتے بولی، ارے ارے سنو تو ظالم لڑکی۔ حیا فون نہ بند کر دے ساتھ جلدی سے بولا، جی، لہجے میں واضح ناراضگی تھی۔ اف ظالم لڑکی، کبھی تو ہوش کر دیا کرو، کبھی تو بول دیا کرو کہ ہاں ساتھ میں آپ کو یاد کر رہی تھی، آپ کے فون کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ اف، حسرت ہی رہے گی آپ کی۔ اس کے دہائی دینے پر حیا بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، ہاں مجھے بھی لگتا ہے یہی حسرت لیے میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ ساتھ حیا کو لگا اس کے ایسے کہنے پر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جی جانے ساتھ نے اس کی بے چینی پر مسکراتے ہوئے چھیڑا، بہت برے آپ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بائے۔ حیا اس کے مسکرانے پر خفا ہوتے موبائل بند کر گئی۔ ارے سنو تو حیا، ساتھ فوراً بولا جبکہ دوسری طرف کال کٹ چکی تھی۔ ہائے واقعی بہت ظالم ہو، ذرا جو مجھ غریب پر ترس آتا ہو اور کبھی جو میرا دل خوش کر دے، اب خود ہی ناراض بھی ہوگی محترمہ۔ سعد نے پھر نمبر ٹرائی کیا تو کاٹ دیا گیا، جب مسلسل ملاتا رہا تو موبائل سوئچ آف۔ خیر کوئی نہیں، ہو لو ناراض، کل آ رہا ہوں، پیار سے منا لوں گا۔ موبائل پہ موجود حیا کی فوٹو پہ اپنے لب رکھتا مستور سا بولا اور موبائل اپنے سینے پر رکھتے بیڈ پر دراز ہو گئی، کیونکہ جیسے موبائل نہ ہو حیا ہو۔ تے بغیر تے آیا آئی ہیو ون اور مور آپشن، تے بیاہ کرا لا ਉਹਦੇ ਨਾਲ ایڈا تو جڑا فراق دے وچ آہاں بھر رہا بیٹھا ہویا ਉਹਦੇ۔ کل کی نسبت آج اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، بخار ابھی بھی تھا، چوٹیں بھی درد کر رہی تھی، بیٹھنا بھی تھوڑا محال تھا، لیکن کل سے 3-4 بار ڈاکٹر کی ڈریسنگ بدلنے سے کافی افاقہ تھا۔ فرید روم میں اور آگے بڑھ کے سکندر شاہ کو سہارا دے کے بیٹھنے میں مدد دی اور خود بیڈ پر اسے تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے سوپ کا پیالہ اٹھا لیا اور چمچ بھر کے اپنے صاحب کی طرف بڑھائی۔ شاہ نے چپ چاپ سوپ لیا، بس تھوڑا سا لینے کے بعد اس نے منع کر دیا، صاحب پلیز تھوڑا سا اور، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کو کافی ویکنیس ہوئی ہے۔ فرید منت بھرے لہجے میں بولا، نہیں فرید بس تم جاؤ اور لیپ ٹاپ ادھر میرے پاس رکھ دو اور سفیر کو کال کرو شام میں چکر لگائے۔ شاہ نے کہا زدہ لہجے میں بولا، لیکن صاحب آپ کو بخار، میں نے تم سے رائے نہیں مانگی فرید، جتنا کہا اتنا کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تو فرید سہم گیا۔ جی صاحب۔ فرید نے ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ اس کی دائنی طرف اس طرح رکھا کہ وہ اسے آسانی سے استعمال کر سکتا تھا اور خود ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ کافی مشکل سے لیپ ٹاپ پر اپنا آفس کا کام کر رہا تھا جب اجرت نے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ اس کی نظر بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھی۔ ظفر اندر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا شاہ کی طرف بڑھا۔ شاہ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں شاہ۔ اس کے لہجے میں دکھ، اضطراب، بے چینی اور شکوہ کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر شاہ کے سامنے بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑے بے چینی سے بولا۔ وہ بار بار کبھی شاہ کے ہاتھ اور کبھی چہرے کو چھوتا جیسے اسے محسوس کرو۔ شاہ مرا نہیں ہو ابھی؟ شاہ اسے نظر انداز کرتا ہے اس کے ہاتھ چھٹکتے ہوئے تلخی سے بولا، اپنی نظریں پھر سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر جما لی۔ ظفر کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا، اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو جھنجھوڑ کے رکھ دے کہ آخر وہ کس مٹی کا بنا ہے؟ وہ اتنی آسانی سے اتنا تلخ بول دیتا ہے، پھر چاہے سامنے والے کی روح ہی فنا ہو جائے، کیسے؟ وہ چند لمحے تنہا امیز نگاہوں سے شاہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں رہا شاہ کہ تم مجھے انفارم کر دیتے؟ کیا واقعی تمہاری نظر میں اپنی بکت کھو چکا ہوں؟ اور فار گاڈ سیک ظفر لیو می الون، تنہائی چاہتا ہوں میں، اکیلا چھوڑ دو مجھے پلیز۔ شاہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ہٹ دھرمی سے بولا تو ظفر کو لگا وہ واقعی اس شخص کو کھو چکا ہے۔ اس نے بے بسی شاہ کی طرف دیکھا جو چہرے پر حد درجہ بیزاریت لیے سے جانے کا بول رہا تھا۔ ظفر کرب سے آنکھیں میچے بس اتنا ہی کہہ سکا، لائٹ آف کر دینا۔ وہ جانے لگا جب شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ مڑا اور ایک پرشکوہ نگاہ شاہ پر ڈالی جو اب لیپ ٹاپ سائڈ پہ کی آنکھوں پہ بازو رکھے آنکھیں موند چکا تھا۔ ظفر نے لمبا سانس کھینچا اور لائٹ آف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے منہ لایا جائے، جتھے ہے نا گند اتھے کلا ہی پیا رہے۔ وہ شاہ کے روم پر ایک ترہم امیز نگاہ ڈالتے ہوئے باہر نکلا تو اس کے قدموں میں واضح شکست تھی۔ وہ شاہ کو خود سے بہت دیر محسوس کر رہا تھا، وہ ایسا کیا کرے جس سے خود سے ناراض شخص اپنی زندگی کی اصل خوشیوں کی طرف لوٹ آئے؟ کیا اسے خوش اور مطمئن زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا اس کی قسمت میں ساری زندگی بھٹکنا ہی لکھا ہے؟ کیوں؟ کیا اسے مسکرانے اور کھل کے زندگی جینے کا ہائے ہائے میں کیسے سمیٹوں ٹکڑوں میں بٹے تمہارے وجود کو؟ کیوں خود سے ناراض ہوئے بیٹھے ہو؟ کیوں؟ ان سب سوچوں نے ظفر کو بہت گہرے اضطراب میں مبتلا کیا۔ وہ نڈھال سی چال چلتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر پول کے کنارے بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ ظفر دم بخود سا اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو ساکت بیٹھی اپنی نگاہیں پانی پر جمائے کوئی اسٹیچو لگ رہی تھی۔ اسکارف بغیر کوئی حرکت کیے ارد گرد سے بیگانہ، اسکارف کی صورت میں لپٹا دوپٹہ اس کے مکھڑے کو اور خوبصورت، معصوم اور پاکیزہ بنا رہا تھا۔ ظفر کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، اسے امید کی کرن نظر آ گئی۔ وہ بے ساختہ پول کی طرف چل دیا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگا۔ ایکسکیوز می۔ ابرو اپنے ارد گرد سے بے نیاز کسی اور دنیا میں گم تھی جب کسی کے اونچا بولنے پر فوراً ڈر گئی۔ اس نے گردن گھما کے دیکھا تو اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے انجان شخص کو دیکھ کے اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ بجلی کی سی صورت سے اٹھتے ہوئے دور کھڑی ہوتی خوف زدہ سے لہجے میں بولی، کون ہیں آپ؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
اس نے بولتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ سکندر شاہ کا ڈر بہت مضبوطی سے اس پر حاوی ہونے لگا۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو اس دور سے آگے سوچنا محال تھا۔ ظفر اسے دیکھ کے ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن، اتنا پاکیزہ چہرہ، اتنی معصومیت، یہ تو کچھ چھوٹی سی بچی معلوم ہوتی تھی جو آنکھوں میں ڈھیر سارا خوف لیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا خوف ظفر کو پشیمان کر گیا۔ اس لڑکی کی حالت پر ترس آیا اور شاہ پہ بے پناہ غصہ، جس کی وجہ سے لڑکی شاید ہی زندگی بھر کسی مرد پر اعتبار کر سکے گی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے گیا تو ڈرتے ڈرتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دیکھو آگے مت آنا پلیز۔ اتنی بے اعتباری پر ظفر کو اپنا وجود جھٹکوں کی زد میں محسوس ہوا، لیکن وہ جلدی خود کو سنبھال چکا تھا۔ ہاں، اس نے شاہ کے لیے خود کو سنبھالنا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ ڈرے نہیں، میں ظفر ہوں، شاہ کا دوست، پلیز ریلیکس۔ شاہ کے ذکر پر وہ مزید چند قدم پیچھے ہوئی۔ شاہ کے دوست، دیکھیں آپ میرے پاس مت آئیے گا۔ وہ نفی میں سارے لانے لگے، جبکہ ظفر نے بے بسی سے اپنی آنکھیں زور سے پھینچی، لمبا سانس لیا، خود کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا، پلیز آپ ڈرے مت، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ میں شاہ کا بھائی اور دوست ضرور ہوں، لیکن میں آپ کا بھی بھائی بنوں گا، پلیز۔ ہم آج فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں تو آپ ڈری ہیں، لیکن پلیز آپ پریشان مت ہو، میں ہوں نا آپ کا بھائی، آپ میری بہنہ بنو گی نا؟ ظفر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے بولا، جو ہونک بنی یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بنو گی نا میری دوست، میری بہنہ؟ ظفر بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار سے بولا تو آبرو کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بنو گی نا؟ ظفر نے یقین چاہا تو آبرو نے اپنا اس بات میں سر ہلایا۔ ظفر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ تھینک یو سو مچ آبرو، بہت بہت شکریہ آبرو، وہ بولا اور اس کے ساتھ لان میں رکھی چیئرز پر بیٹھا۔ آبرو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولی، آپ بھائی ہیں نا، تو اپنی بہن کو اس قید سے لے جائیں، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، بہت برا ہے سکندر شاہ، بہت ظالم، بہت بے رحم ہے، وہ مجھے مار دے گا، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے امی بابا کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے اس قید سے دور لے جائیں، میرا سانس گھٹتا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے لے جائیں پلیز۔ آبرو کو جب کسی اپنے کا سہارا ملا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی، منتیں کرتی، پھوٹ پھوٹ کے روتی، اور ظفر جو سوچ رہا تھا وہ شاہ کے لیے سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن آبرو کا رونا سسکنا، اف، اسے لگا اس کے دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی۔ ہر واری ظفر نو لگدا ہی ہے کہ دماغ دی شریان پھٹے گی، پھٹدی پھٹدی تے ہے نہیں۔ شریان نہ ہوئی، گبارہ ہو گیا، منٹ چ پھٹ جائے گا۔ اسے ترس آ رہا تھا سامنے بیٹھی اس بے گناہ لڑکی پر جو سکندر شاہ کی جنونیت کا شکار اور تھی۔ اس کے مظالم نے اس چھوٹی سی لڑکی کے اندر کتنا ہراس پیدا کر دیا تھا۔ وہ جو سب کچھ سلجھانے کے ارادے سے آیا تھا مزید الجھ گیا۔ وہ اس یقین کو کیسے توڑتا جو کچھ دیر پہلے وہ خود آبرو کو سونپ چکا تھا۔ وہ چیئر سے اٹھا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے روتی آبرو کے چیئر کے سامنے گھاس پہ بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹاتا مضبوط لہجے میں بولا، ہاں آبرو، میں آپ کو یہاں سے لے کے جاؤں گا آپ کے امی بابا کے پاس، لیکن صحیح وقت آنے پر میں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ کرو گی اپنے بھائی پہ اعتبار؟ اللہ منہ نہ متھا جین پاڑ لتھا تے جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، ویسے میں منہ نہ متھا تے جین پاڑ لتھا پتہ نہیں کیوں بولیا، لیکن نا ہالے پہلی ملاقات ہوئی نہیں، ہالے پہلے دے وچ تیرے تے اعتبار کر کے بہ جوے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آبرو کے آنسو ٹوٹ کے گرے اور اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ ظفر اس کا سر تھپ تھپاتا کھڑا ہوا تو وہ بھی کھڑی ہوگی۔ ظفر چند باتوں کے بعد کل پھر آنے کا وعدہ لیتے ہوئے چلا گیا۔ آبرو نم آنکھوں سے اس مہربان شخص کو جاتا ہوا دیکھنے لگی جو چند لمحوں میں سے کتنی عزت کتنا مان دے گیا تھا، وہ آبرو کو معتبر کر گیا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو وہ بھی چیئر پر بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ گڈ جاب سفیر، سکندر شاہ نے فائل اچھی طرح اسٹڈی کر لینے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ سفیر کچھ دیر پہلے آفس سے فائلز لے کے آیا تھا۔ سکندر شاہ اور سفیر دونوں اسٹڈی روم میں تھے۔ تھینک یو سر۔ شکر الحمدللہ۔ امریکہ سے ڈیلیگیشن کب آ رہا ہے؟ سر نیکسٹ ویک، اور آپ کی میٹنگ ارینج کر دی جائے گی سر۔ سفیر نے چائے کا کپ جو بھی فرید رکھ کے گیا تھا سکندر شاہ کی طرف بڑھایا۔ گڈ، اوکے سفیر، پھر آفس میں ملاقات ہوتی ہے۔ کافی دیر آفس معاملات پہ بات کر لینے کے بعد سکندر شاہ بولا، بٹ سر ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آہو ٹوٹی بلا تو بانا جا۔ سفیر اپنے باس کی حالت کے پیش نظر بولا، جنہیں ابھی بھی مکمل بیڈ ریسٹ چاہیے تھا۔ ناؤ آئی ایم آل رائٹ، اب میں ٹھیک ہوں، سی یو سون، جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے سر، اللہ حافظ اینڈ گیٹ ویل سون، اور جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ تھینکس، شکریہ، بائے۔ صاحب آپ کو روم میں لے جاؤ؟ سفیر نے جاتے فرید اندر آ گیا۔ چلو، سکندر شاہ فرید کے سہارے اپنے روم میں ہے۔ سر کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ یہ تھوڑا جا نیلا تھوتھا لے آ دے سکندر میں۔ ہاں فرید، ایک اسٹرانگ سی کافی پلیز۔ یس سر، فرید کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ موبائل کی رنگ ٹون پر اس نے دیکھا تو ان نون نمبر تھا۔ ہیلو سکندر شاہ اسپیکنگ۔ وہ سیل کان سے لگاتے اپنے مخصوص لہجے میں بولا، السلام علیکم، اٹس سعد رضا میر، میں سعد رضا میر۔ ہاؤ آر یو برو؟ او آپ
مسٹر سعد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کے زخم کیسے؟ کچھ زخم پین کرتے ہیں لیکن ڈیلی ٹریٹمنٹ ہونے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ سیارے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ دیٹس گڈ، میں کافی ٹائم سے کال کرنے کا سوچا تھا لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پایا۔ اٹس اوکے اینڈ اگین تھینکس فار ہیلپ۔ سیار سچے دل سے اس شخص کا شکر گزار تھا۔ او نوٹ برو، آپ بار بار ایسا کہہ کے مجھے شرمندہ کرتے ہیں، سعد نے شکوہ کیا۔ ہاں اوکے سوری، آپ پیلس کب چکر لگا رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے نا آپ کی دعوت ہم پہ ادھار ہے۔ لیٹس سی برادر، انشاءاللہ جلدی آپ کو شرف ملاقات بخشیں گے۔ ہاں اوکے، میں بہت بے صبری سے آپ کا منتظر رہوں گا۔ کافی دیر کے بعد سکندر شاہ موبائل رکھ چکا تھا۔ میں چاہنے کہ اسے یہ شخص بہت اچھا لگ رہا تھا، اسے بہت اپنا سا، اسے سوچتے ہوئے مدھم سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رنگی۔ تھت تیری سکندر شاہ، تمہیں پتہ ہے نا اس دنیا میں سوائے تمہارے خود کے کوئی تمہارا اپنا نہیں۔ اسے جلدی اپنے خیال کو چھٹکنا چاہا اور آنکھیں موند لی۔ آہو تیرا پرا آجو پاویں سے تیلا۔ ویری نائس اینڈ انٹرسٹنگ مین۔ سعد کال بند ہونے کے بعد نہ چاہتے بھی سکندر شاہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اف سعد رضا میر، ابھی تم نے ناراض لوگوں کو بھی منانا ہے۔ حیا کا خیال آتے اسے یاد ہے کہ وہ اسے بہت بری طرح ناراض ہے۔ اس نے انٹرکام اٹھایا اور حیا کو اندر بھیجنے کا کہ وہ اپنے سامنے کھلی فائل بند کر چکا تھا۔ میں کم ان سر؟ حیا نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یس مائی اینگری لیڈی کم۔ اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھے سعد نے مسکراتے ہوئے اجازت دی تو حیا اندر آ گئی۔ اس نے دیکھا حیا گلابی شرٹ جس کے فرنٹ پر وائٹ دھاگے کا ہلکا سا کام تھا، وائٹ ٹراؤزر اور وائٹ ہی اسکارف پہنے، ٹاؤں میں سمپل سا جوتا پہنے نظر جھکایا آفس کے وسط میں کھپا سی کھڑی بہت حسین لگ رہی تھی۔ کیسی ہے میری ناراض شیرنی؟ سعد نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اسے کندھوں سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مخمور لہجے میں بولا۔ حیا کے چہرے پہ لالی گھل گئی۔ ٹھیک ہوں، اس نے سعد کے ہاتھ ہٹانا چاہے تو سعد نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ صحیح ہو تو ٹھیک، تم ٹھیک، لیکن مجھے کچھ کمی لگ رہی ہے۔ اسے نظروں کی نگاہوں کی گرفت میں لیے منہ بگاڑتے ہوئے بولا تو حیا نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے کیا کمی ہے؟ یار اصل میں آج نا، اس نے سوچتے والے انداز میں منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں یہاں رونق نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ حیا کے ہونٹوں پر رکھا تو اسے چھٹکتی فوراً پیچھے کی طرف لپکی۔ سعد کا فلک شگاف کہہ کر اسے چھینپنے پر مجبور کر گیا۔ بہت برے آپ، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ حیا سے غصے سے گھورتے ہوئے آفس سے جانے لگی تو سعد اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو یار؟ ابھی تو تمہیں منانا بھی ہے، تم ناراض تھی نا؟ سعد آنکھیں مٹکاتے بولا تو حیا سٹ پٹا گئی۔ نہیں میں ناراض نہیں ہوں پلیز۔ حیا آنکھوں میں آنسو بھرتے بولی تو سعد ایک بار پھر سے کندھوں سے تھام چکا تھا۔ پکا ناراض نہیں ہونا؟ اگر ہو تو میں منا لیتا ہوں، مجھے منانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہنی پلیز آپ۔ حیا کی خفگی بھری گھوری پر ایک بار پھر سعد کا کہکا پڑا اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا اف یار کیا منانے تو دیتی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہماری باری بھی آئے گی، آؤ شاباش بیٹھو۔ وہ اسی لیے صوفے پر بیٹھ گیا، انٹرکام پر آئس کریم بھیجنے کا کہا اور ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے کارپیٹ پر دیکھ رہی تھی۔ حیا، سعد کی اس پکار میں پیار، محبت، عزت، احترام ہر جذبہ چھلک رہا تھا۔ آہو اتنے عشق مشوقیاں لڑائی جائی، ایڈا ہی تینوں اچا لگ رہا سی تے کر لا ویا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں بسائی سے دیکھ رہا تھا۔ سعد اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے سہلانے لگا۔ جی اس کی نظروں کی تاب لانا حیا کے لیے بہت مشکل تھا۔ حیا میں نے ممی پاپا سے بات کر لی، انہیں تمہارے بارے میں سب بتا دیا، وہ لوگ بہت خوش ہیں۔ ماما تو فوراً آنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے منع کر دی کہ پہلے میں خود تم سے بات کر لوں، پھر ہی ماما تمہارے ممی پاپا سے ان کی پرنسس کا ہاتھ مانگنے آئیں گی۔ سو کیا دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی مجھ سے شادی کرے گی؟ سعد نے اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کی آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے پوچھا۔ اچھا کل کا رہا پھر صحیح ہے۔ ہے ڈبڈبائی نظروں سے اپنے سامنے پھیلا سعد کا ہاتھ دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا روئے۔ وہ خوش کیسے ہو سکتی تھی؟ انہیں کبھی کوئی خوشی راست چوں نہیں آئی تھی تو پھر؟ حیا اسے بے حس و حرکت بیٹھے دیکھ سعد کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ وہ صوفے پہ اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے پیار سے پکڑا۔ حیا جی۔ حیا کی آنکھیں پانی سے لبالب تھی، یوں کہ بس چھلکنے کو بہانا چاہیے تھا۔ نہیں حیا پیاری تم ٹھیک ہو نا ہنی؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حیا اس کے ہاتھ ہٹاتی فاصلے پر ہوگی۔ سعد نے اس کا فاصلہ بڑھانا کافی شدت سے نوٹ کیا۔ حیا ماما اور چھوٹی ماں بہت جلد تمہارے گھر آئیں گی ہمارے رشتے کی بات کرنے، لیکن میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز انہیں منع کر دیں، میں شادی افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیا فوراً نفی میں سر لاتے ہوئے بولی تو سعد کو واقعی اپنے حواسوں میں نہیں لگی۔ وہ جب بھی سے شادی کی بات کرتا وہ ٹال دیتی تھی، لیکن اس کا آج کا رد عمل سعد کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ حیا کے سخت رد عمل کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ حیا ادھر بیٹھو پلیز، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ پلیز مجھے بتاؤ حیا۔ سعد نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود ہی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے اپنی پریشانی بیان کرنے کے لیے قائل کیا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن کیوں؟ سعد نے اس کی بات کاٹی۔ بس ایسے ہی، میں نے شادی کرنی نہیں ہے، آپ پلیز اپنے گھر والوں کو منع کر دیں۔ حیا نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور رخ موڑ کے کھڑی ہوگی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسوں پر بند باندھ رکھا تھا۔ مجھ سے نہیں کرنا چاہتی یا؟ سعد کے سدھوئے جملے نے اس کا بند توڑ دیا اور ضبط کے باوجود اس کے آنسو بہہ نکلے جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر گئی۔
हया मेरी बात का जवाब दो। साद इसे कंधों से झंझोड़ते हुए ज़ब्त की इंतहा पर था। हया के इसे रद्द करना, इसे नज़रअंदाज करना इसकी समझ से बाहर था। हया, साद की सख्त करीब से हया को अपने कंधे टूटते हुए महसूस हुए। मैं आपसे या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ बोलना माहौल था। क्यों? साद इसकी आंखों में अपनी सुर्ख होती आंखें गाड़े गुर्राया। मैं आपको किसी बात के लिए जवाब दे नहीं हूँ और मेरे रास्ते से हटे, मुझे जाना है। वो एक झटके से खुद को छुड़ाती जाने लगी जब साद ने उसकी कलाई पकड़ के अपनी तरफ खींचा। वो किसी टूटी हुई चाक की तरह साद के सीने से आ लगी। क्या बदतमीजी है ये! साद ने इसके होंठों पर अपना हाथ रख के इसकी बोलती बंद कर दी। संडे को मामा और छोटी मामा आएंगी, तैयार रहना, ओके? साद इसके कहता इसकी पेशानी पर बूसा दी और इसकी सुने बगैर ऑफिस से निकल गया। अल्लाह, और चंगी ज़बरदस्ती है। जबकि हया साद खड़ी से जाता हुआ देख रही थी, इसकी आंखों से आंसुओं का रेला जारी हो गया और वहीं कारपेट पर बैठे फूट फूट के रोने लगी। ना लब्बा जी भी भेज देवी, पुराने ताल्लुकात भी सामने आई जाएंगे। नहीं साद, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, आप आबरू आपी के बारे में भी नहीं जानते और मैं आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकती। तो भौंक पै दस दे उन्होंने, एड्डी तो बेचारी सच्ची सवित्री। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको खोने से डरती हूँ, प्लीज़। आहो चक्कर चलाई जा, इश्क मशूकियाँ करी जा, तो खोन तो डर तो और हलाना तो तेरे थे। वो रोते हुए मुसलसल अपना सर नफ़ी में हिला रही थी। प्लीज़ बाबा, हया कॉल उठाएं। वो पैलेस की पिछली तरफ बने गार्डन में लगे घने पौधों की ओट में छुप के बैठी, न जाने कब से है और बाबा का नंबर मिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो दोनों नहीं उठा रहे थे। या अल्लाह, ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे? सब खैर हो बाबा? कहीं बाबा को कुछ हुआ तो नहीं हुआ? प्लीज़ हया कॉल उठाओ। वो कांपते हुए हाथों से नंबर मिलाई जा रही थी, साथ में आंसू भी मोतियों की मानित गालों पर बिखर रहे थे। या अल्लाह, हया प्लीज़ उठा लो। वो मोबाइल कान से लगाए दूसरी तरफ कॉल रिसीव करने की दुआएं मांग रही थी जब किसी ने मोबाइल इसके हाथ से उचक लिया। इसने फ़ौरन मुड़ के देखा तो अपने पीछे खड़े सिकंदर शाह को देखकर इसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। ओह, हया और ज़मान अहमद को कॉल मिलाई जा रही है। सिकंदर शाह ने कॉल हिस्ट्री चेक की और दोनों बाजू सीने पर बांध के मजीद इसके करीब हो और इसके चेहरे पर आंखें गाड़े बोला, वो ये सिकंदर शाह की खून बरसाती निगाहों को अपने ऊपर पे बस देख के वो 2 कदम पीछे हटी। सिर की आंसू का गोला इसके हलक में अटक गया। मोबाइल कहाँ से लिया है? अब ज़मान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ से लिया ये सर? इसने खामोश खड़ा देखकर सिकंदर शाह से कंधों से झंझोड़ते हुए घुर्राया तो खौफ के मारे आबरू पे कपकपी तारी हो गई। इसे लगा अगर वो दीनू बाबा का नाम लेगी तो सिकंदर शाह इसके साथ साथ दीनू बाबा को भी कत्ल करने में एक लम्हा नहीं लगा। वो ये मैं क्यों बताऊँ आपको? आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? और मैं किसी को कुछ नहीं, अपने घर वालों को कॉल करी थी। आपने ने पूरी ताकत सर्व करके इसके हाथ छटके और फासला बढ़ाती गुस्से से चिल्लाई। इसे लगा अगर वो आज भी खामोश रही तो फिर कभी सिकंदर शाह के सामने नहीं बोल पाएगी। दीनू, दीनू! सिकंदर शाह ने अपनी खून बरसाती नजरें इस पर गाड़े दीनू को पुकारा तो इसकी पुकार पर पंपता गुस्सा देके आबरू को अपनी जान जाती महसूस हुई। वो जोर से आंखें नीचे अबला के टल जाने की दुआएं मांगने लगी। जी साहब। आबरू ने देखा भागने की वजह से दीनू बाबा की सांस फूल रही थी। दीनू, मुझसे गद्दारी करने वाले की क्या सज़ा होती है? सिकंदर शाह मोबाइल अपने भारी जूतों के नीचे मसलता हुआ गुर्राया तो दीनू बाबा के साथ साथ आबरू को भी अपने हवास से आते हुए महसूस हुए। वो अपनी वजह से दीनू बाबा की तसल्ली नहीं दे सकती थी। आप चुप, एकदम चुप, मजीद कोई बकवास नहीं आबुज़्ज़मान, वो बोलने लगी जब सिकंदर शाह के धाड़ ने सहने पर मजबूर कर दिया। दीनू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सिकंदर शाह को धोखा देने वाले की क्या सज़ा होती है? साहब मुझे माफ़ चुटा। सिकंदर शाह के ज़ोरदार थप्पड़ से दीनू बाबा आबरू के कदमों में जा गिरे। बाबा! आबरू की चीख बुलंद हुई। बेसाख्ता दीनू बाबा की तरफ बढ़ी जब सिकंदर शाह ने इसे ज़ोर से धक्का दिया, वो दूर जा गिरी। वो दीनू बाबा की तरफ बढ़ा और इसे हाथों पैरों से बेदरेक मारता रहा जबकि आबरू इसके सामने हाथ जोड़ती रहम की भीख मांगने लगी। खुदारा सिकंदर शाह, रहम करो, मर जाएंगे दीनू बाबा, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो बाबा का। दीनू बाबा आदमुआ हो चुका था, इसके मुंह से खून आ रहा था। सिकंदर शाह से छोड़ता हुआ हाथ जोड़ती आबरू की तरफ पड़ा। सिकंदर शाह ने इसे रूम में लाकर बेड पर पटका तो इसकी जोरदार चीख बुलंद हुई। बकवास बंद करो, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए वरना अभी के अभी इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। सिकंदर शाह ने उंगली उठाकर इसे खबरदार किया तो आबरू सहम गई। इसने फ़ौरन मुंह पर हाथ रख के अपनी उभरने वाली सिसकी का गला घोंटा। सिकंदर शाह अपने कमरे में लैपटॉप लाकर एक बार फिर बेड पर इसके सामने विराजमान हो गया। आबरू फ़ौरन बितक के पीछे हुई जब सिकंदर शाह ने इसकी मरहमत को नाकाम बनाते इसे मजबूती से जकड़ कर अपने पहलू में बिठा लिया। आबरू को इसकी गिरफ्त सख्त अजियत से 2-4 कर गई। खामोश। शाह ने इसके कान में सरगोशी की तो इसने अपनी आंखें ज़ोर से मींच ली। वो लैपटॉप बिल्कुल इसके सामने खोल चुका था जबकि आबरू खौफज़दा धुंधली नज़रों से कभी लैपटॉप और कभी सिकंदर शाह को देखती जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स खोल रहा था। फिर इसने एक प्रोग्राम खोला जिसमें कुछ वीडियोस थी। आबरू धड़कते हुए दिल के साथ लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी जब सिकंदर शाह ने एक वीडियो को क्लिक किया तो वो डरने लगी। वो फ़हद की वीडियो थी जिसमें वो सड़क पर खून में लथपथ पड़ा था। फ़हद!
ویڈیو چل رہی تھی جب آبرو کی دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوئی. شاہ نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا جبکہ آبرو اس کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی. اب وہ دوسری ویڈیو لگا رہا تھا. ویڈیو میں کچھ اوباش لڑکے سڑک کے بیچوں بیچ حیا کو گھیرے مغرضات بکنے کے ساتھ ساتھ کبھی اس کا اینچر اور کبھی سر پر لیا اسکارف کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ حیا روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی لوگوں کو مدد کے لیے پکاری تھی. اب وہی اوباش لڑکے اس کا تمسخر اڑا رہے تھے. آبرو کو لگا کہ اس نے مزید کچھ اور دیکھا تو اس کی دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی. اس نے پوری طاقت صرف کر کے خود کو سکندر شاہ کی آہنی گرفت سے آزاد کرا. پورے زور سے لیپ ٹاپ کو زمین پر گرا کے حلق کے بل چیخی. گھٹیا کمینے انسان، تمہاری ہمت کیسے بھی میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ میری حیا اور فہد، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. وہ اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے چلا رہی تھی جب شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے دور دھکیلا. اس کا سر پوری طرح میز پر لگنے سے اس کی پیشانی پر خون کی بوندیں پھوٹ پڑی. سکندر شاہ اسے کھینچ کر کمرے میں لانے سے اس کے پاؤں اور بازوں سے بھی خون رس رہا تھا. کارپٹ جگہ جگہ خون کے دھبوں سے رنگ چکی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. اپنے گھر والوں کی تکلیف کے آگے اسے تکلیف کوئی درد نہیں دے کر رہی تھی. اس کے اپنے محسوسات منجمد ہو چکے تھے. اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ سکندر شاہ اس کے گھر والوں کو کیسی جہنم والی زندگی جینے پر مجبور کر رہا ہے. سکندر شاہ کارپٹ پر پڑے اپنے ایپل کے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا جب چکنا چور ہوئے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، لیکن اسے سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ جو چاہتا تھا وہ کر چکا تھا. ایک بار پھر وہ آبرو کو بازو سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کر چکا تھا. اوہ، تم مجھے مارو گی شیرنی؟ بہت بری بات. کیوں اتنی چھوٹی سی عمر میں خود پر بیوگی کا لقب لگانا چاہتی ہوں؟ اور یہ کیا اتنی ناراضگی کس لیے؟ یہی تو پوچھنا تھا نا تم نے. تو لو، میں نے بتا دیا. اور زمان احمد بیچارہ بھی اپنی زندگی کی آخری سانسیں جی رہے. سکندر اس کی خوف سے برسی ہوئی آنکھوں میں اپنی لال ہوتی آنکھیں گاڑے درشکی سے بولتا ہوا اس کے سینے میں آخری کیل ٹھونک کر آرام سے صوفے پر جا بیٹھا. نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. میری امی ابو حیا فہد، نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ انہیں بخش دو. میں تمہاری سزا سہ رہی ہوں نا، تو خدا را میرے گھر والوں کو چھوڑ دو پلیز. کیوں ہم سب کو نہ کردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہو؟ کیوں؟ پلیز تمہیں خود اللہ کا واسطہ اتنے ظالم نہ بنو. رحم کرو ہم پر پلیز. آبرو ایک بار پھر اس کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتے ہوئے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی. سکندر شاہ ذرا سا آگے کو جھکا، اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے نظریں اس کے چہرے پر گاڑے پرسکون سا بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں آبرو سامان، یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا. پوری فلم تو ابھی باقی ہے. کیا مطلب؟ تو تم میرے گھر والوں کے ساتھ اور کیا کرنے والے ہو؟ کچھ خاص نہیں. آج کل تمہاری پیاری سی بہن کا کوئی رشتہ آ رہا ہے اور تمہارے والدین اس کے بارے میں کافی سنجیدگی سے غور و خوض کر رہے ہیں. مطلب ایسے سمجھ لو کہ بہت جلدی رشتہ طے ہونے والا ہے. تو کیا کرو گے تم؟ ذرا کچھ نہیں، بس مجھے یہ رشتہ اپنی ساری صاحبہ کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں لگ رہا، اس لیے میں نے سوچا کال کر کے سوسا صاحب کو انکار کا بول دوں گا بس. سکندر شاہ بول کے ایک بار پھر صوفے پہ سے ڈیگ لگا چکا تھا. نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. میں ایسا ہی کروں گا شیرنی. پتہ ہے کیا، چلو فرض کرو یہ رشتہ ہو جاتا ہے. اگر کل کل کو تمہاری بہن کو کوئی ویڈیو پھیل جاتی ہے اور اس کا فیانسی اور سسرال والے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو خود سوچو کتنا ہنگامہ ہوگا نا، اور ذلت الگ. تو جو رشتہ ختم ہونا ہے، کیوں نہ وہ اسے آج ہی ختم کر کے تم سب کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دوں. آبرو ساکھ نظروں سے ظالم شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے لفظوں اور ارادوں کا وار کسی تیز دھار تلوار سے بڑھ کر تھا. آبرو کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا اس بے رحم شخص کے چہرے پر رنگتی مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، لیکن وہ بہت بے بس تھی. جسم اور روح پر لگے زخموں نے جلدی اس کے دماغ پر اثر ڈالنا شروع کر دیا. وہ گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لینے لگی جبکہ سکندر شاہ اس کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر زور سے مٹھیاں بھینچے کمرے سے نکل گیا. جب مگرو لے جا کر چولا ایڈے شخص شدید ایکسیڈنٹ تو بعد پھر بچ گیا بے غیرت. زینبی مزہ آ گیا. اتنے دنوں بعد بہت مزیدار کھانا کھایا. احسن رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ زینبی کی تعریفیں بھی کیا رہا تھا جبکہ زینبی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی. احسن کافی دن بعد آیا تھا اور اس نے آتی زینبی سے اپنی من پسند آلو گوشت کی فرمائش کی اور اب وہ کھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھ رہا تھا. چل شیطان، مسکا بازی بند کرو اور مجھے بتاؤ ریمی کو یہاں کیوں نہیں لے کر آئے؟ توبہ کرے زینبی، اس چڑیل کو کبھی نہ لے کے آؤں. اسے یہاں لانے کا مطلب ہے آپ کی ناک میں دم کرنا، اور آپ جس پر اپنا پیار نچھاور کرتی اس کا کیا؟ تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی آپ کے پیار کا حقدار ہو، پھر چاہے وہ میری چڑیل ریمی ہی کیوں نہ ہو. زینبی، مجھے کتنی جلن محسوس ہوتی ہے جب وہ میرے پیار پر ڈاکہ ڈالتی. وہ کھانے کے بعد برتن سمیٹتے ہوئے پٹر پٹر بول بھی رہا تھا. زینبی کو اس کے قدر بچپنے پر دل کھول کے ہنسی آج سے اتنا خوش و مطمئن دیکھ کر انہیں دلی سکون پہنچ رہا تھا. ان کے دل سے ہمیشہ ایسے خوش رہنے کی دعا نکلی. نہیں بچہ، ہر انسان کا اپنا اپنا الگ الگ مقام ہوتا ہے. کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا. پھر آپ کو یہ ٹینشن کیوں ہے کہ میں ریمی کو زیادہ پیار کرتی تو آپ کے حق پر ڈاکہ ہوتا؟ کیونکہ زینبی، میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. آپ ایسی ہیں، ہر کسی پر اپنا پیار نچھاور کرنے والی. آپ نے ایک سیکنڈ کے اندر اسے اپنی بیٹی بنا لینا. تو ایسن کے پاس آ کر لاڈ سے بولا، چل ہٹ شیطان. زینبی نے بس نوئی گھوری سے نوازا تو وہ ہنس دیا. اچھا زینبی، کچھ دنوں تک ممی اور چھوٹی ماں شہر آئیں گی تو میں انہیں آپ سے ملوانے ضرور لاؤں گا. جی بیٹا لازمی، مجھے بھی آپ کی امی سے ملنے کا بہت شوق ہے. زینبی ایک بات پوچھوں؟ جی بیٹا پوچھے. زینبی، آپ کی فیملی کہاں ہوتی ہے؟ ٹٹھے کھوج.
مطلب آپ کا تعلق کہاں سے؟ احسن کے اچانک پوچھے گئے سوال پہ زینب بی نے اس کے ہاتھوں میں موجود اپنا ہاتھ کھینچ لیا. وہ اپنا دوپٹہ آگے کو سرکاتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوگی. احسن نے ان کی جھنجھلاہٹ بڑی شدت سے نوٹ کی. احسن بیٹا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں. ان کی وفات کے بعد میرا اب کوئی نہیں. اور آپ کا شوہر اور بچے؟ احسن کے سوال پر زینب بی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ان کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی. میری شادی نہیں ہوئی تو بچے کہاں سے آتے؟ بے چینی سے لرزتا ہوا ان کا وجود احسن کے دل و دماغ میں ہزاروں سوالات کو جنم دے رہا تھا، لیکن کہیں کوئی جواب نہیں تھا. زینب اسے ہمیشہ ایسے ٹال دیتی تھی. لیکن اگر ان کی فیملی ہے تو وہ ان کا ذکر کرتے سے کتراتی کیوں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو بولتے وقت ان کا چہرہ ان کی زبان کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے ایک لمبی سانس خارج کرتے زینب بی کی طرف دیکھا جو رخ موڑے مٹکے کے پاس کھڑے ہو کے پانی والا کٹورا لبوں سے لگا چکی تھی. مطلب آپ نے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا رکھی ہے. وہ ان کا رخ اپنی طرف کرتے شکست خوردہ لہجے میں بولا. مما میں کیا چھپاؤں گی احسن؟ جب آپ کے پاس چھپانے کا کچھ نہیں ہے تو بولتے وقت آپ کی آنکھیں، زبان اور یہ چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ کیوں نہیں دیتا احسن؟ اچھا آپ آ کے لیٹ جائیں، میں 1-2 دن میں پھر چکر لگاؤں گا. آپ کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، اور آپ کی دوائی بھی ختم ہو رہی ہے. ان کی آنکھوں میں چھپے کرب، بے چینی اور دکھوں کے ہلکورے لیتے سمندر کو دیکھ کے احسن نے جان بوجھ کے بات بدل دی. پتہ ہے آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، جب ہر رشتہ آپ سے منہ موڑ لے اور آپ کو اس ظالم دنیا کی بھیڑ میں تنہا چھوڑ دیا جائے، جہاں ہر درندہ آپ کی گھات لگائے کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح آپ کے جسم کو نوچنے کے لیے تیار کھڑا ہو. پھر آپ خود جانتے ہیں، یہ آپ کا اللہ، کہ آپ کیسے اپنی زندگی کو بھیانک دور گزارتے ہیں. آپ اپنی ہر سانس سولی پر لٹک لٹک کر جی رہے ہوتے ہیں. آپ نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں. یہ ظالم دنیا زمین پر رہنے کا توان مانگتی ہے آپ سے. احسن پلک پر بیٹھا زینب بی کو دیکھ رہا تھا جو لکڑی کی کرسی پر بیٹھی اپنا کرب بیان کر رہی تھی. ان کے لب بولنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی برس رہی تھی. احسن کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ سے لانے لگا. وہ ان کا ہر دکھ ماننا چاہتا تھا جو کسی لاوے کی طرح ان کے اندر پک چکا تھا. اور اگر بھی وہ اپنا دکھ اپنا کرب بیان نہ کرتی تو احسن کو شک تھا بہت جلد وہ پاگل ہو جائیں گی، کیونکہ وہ کئی بار ان کا گھٹ گھٹ کے رونا دیکھ چکا تھا. زینب بھی، احسن نے بولنا چاہا، اور پتہ ہے اس سے بھی مشکل ترین مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ اسی گزرے ہوئے وقت کو ایک بار پھر اپنے الفاظ کو زبان دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے جیسے آپ ابھی تک ان لمحوں میں جی رہے ہیں. اس دکھ کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے احسن، جو دکھ، جو تکلیف یہ ظالم دنیا والے آپ کو دے چکے ہوتے ہیں. میں نے ایک لمحہ اذیت میں گزارا، لیکن اس وقت تک جب تک میرے اندر اس ظالم، اس بے حس معاشرے کا خوف تھا. اور پھر جب میرے رب پر میرا ایمان پختہ ہوتا گیا تو میرا خوف رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا. مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات اوپر موجود ہے. وہ یہ تو دنیا تو صرف تماشائی ہے. زینب بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی جب احسن نے پوچھا، زینب بھی وہ کون تھا؟ احسن، زینب بھی 28 سال پیچھے اپنے بھیانک ماضی کا حرف پہ حرف احسن کو بتا رہی تھی. اور میں نے وہی لگ دیا دل اویز. ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں تھا اور ان کے ساتھ ساتھ احسن بھی رو رہا تھا. اتنا ظلم، اتنی بے حسی، اتنی بے رحمی، اتنی نفرت، اتنا بھیانک انتقام، یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں ہم اتنی آسانی سے کسی کے بد کردار ہونے کا تعین کر لیتے ہیں؟ کتنا ظالم تھا وہ شخص جو ایک پھولوں سے بھی نازک اور معصوم لڑکی کو کانٹوں کا ڈھیر بنا گیا. کتنا نیچ تھا وہ شخص جو ایک ممتا کی گود کو ویران کر کے زندگی بھر کے لیے اس کی آنکھوں کو اس پانی کا سیلاب بنا گیا. کتنا پتھر دل تھا وہ شخص جو ایک بچے کو اس کی ماں کی ممتا سے محروم کر کے اس کی ذات کو پوری دنیا کے سامنے سوالیہ نشان بنا گیا. کتنا بد کردار تھا وہ شخص جو اپنی جھوٹی انا، اپنے نفس کی تسکین کے لیے ایک معصوم وجود کو ساری زندگی کے لیے اکیلا کر گیا. جا کے بڑے پیورا سیر پاڑ. وہ معصوم وجود جو آج تک صرف ایک ہی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے، نکاح ہوا تھا، نکاح نہیں ہوا تھا. وہ کب اور کہاں بد کردار تھی جو آج بھی راتوں کو اٹھ کے روتی تھی، بے تحاشا روتی تھی، اپنے رب سے اپنے گناہوں کا سوال کرتی تھی. اپنے کس گناہ کے عوض سے یہ سب جھیلنا پڑ رہا تھا. حرف غلط نہ تھا، مجھے سمجھا گیا غلط، لکھا گیا غلط، کبھی بولا گیا غلط. میں کبھی بھی غلط نہ تھا، میری باتیں غلط نہ تھیں، مجھ کو میرے کلام کو جانچا گیا غلط. میزان ٹھیک تھا، پلڑے درست تھے، لیکن یہ کون دیکھتا ہے کہ تولا گیا غلط. مجھ میں نہیں تھے عیب، کسوٹی میں عیب تھے. میرا تھا یہ قصور کہ پرکھا گیا غلط. توفاں کے بعد اہل تدبر کو ہے یہ فکر، ساحل کا تھا قصور کے دریا گیا غلط. افراد ہے غلط یا غلط ہے تصورات، یا اس معاشرے ہی کو ڈھالا گیا غلط. بد کردار وہ نہیں، بد کردار تو وہ شخص تھا جو اپنی ہوس و چھوٹی انا کی تسکین کے لیے گناہ کا مرتکب ہوا. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ مرد تھا جسے کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. اسے معاشرہ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں، اس کی پیشانی پر بد کرداری کا کوئی داغ نہیں، اسے کٹہرے میں کھڑا کرنے والا کوئی نہیں، اس کا گریبان پکڑ کر بیچ راستے میں مارنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرہ مرد کا معاشرہ ہے. لیکن افسوس، عورت اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی. مرد خود ایک غسل سے پاک کر لیتا ہے، لیکن عورت اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتے دیتے موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے. وہ اپنے کردار کے شفاف ہونے کی گواہی کبھی نہیں دے سکتی. کون کرے گا اس کا اعتبار؟ مرد، معاشرہ. تو جب اس کے بدن کو داغدار کرنے والا ہی مرد، اس کی روح کو چھلنی کرنے والا ہی مرد، تو یہ معاشرہ ہمیشہ طاقتور کا ہوتا ہے. اور طاقتور کون؟ مرد.
वाह रे इंसान, तेरे इंसान होने पर अफसोस। एहसन ज़ैनबी की ज़िंदगी की दर्द में भरी कहानी सुनने में इस कदर महफ था कि इसे अपने मोबाइल के बचने का भी कोई होश नहीं था, और ज़ैनबी इन्हें तो किसी हमदर्द सहारे की ज़रूरत थी जिनके कंधे पर सर रख के वो अपने सारे दुख बहा देती। और वह कंधा इन्हें एहसन ने दिया जो इनके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा बनाए इन्हें किसी मताकुल की तरह समेटे हुए था। इन्हें अपने होने का एहसास बख्श कर इनके दिल का बहुत बड़ा बोझ बांट रहा था। ज़ैनबी बस अब आपने बिल्कुल भी नहीं रोना, आप सब कुछ भूल जाए। मैं हूं ना आपका बेटा, आपका एहसन, बस आज के बाद आपका एक आंसू ना आए। एहसन इनके आंसू साफ करते हुए इनकी पेशानी पर बूसा देते जाने पर एक बार फिर इसके गले लगे फूट फूट के रोने लगे, जबकि एहसन को इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। एहसन मेरा बेटा, मेरा ज़ावियार, मैं अपने बेटे को कैसे भूल सकती हूँ जिसकी तलाश में मैंने ज़िंदगी भर गलियों की खान छानी है। वो कहाँ चला गया? मैंने इसे मारा भी था, ये इन हाथों से। वो अपने हाथ आगे किए बिलक के रो रही थी। ज़ैनबी वो आपका बेटा था, अगर आपने मारा भी था तो आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। वालिदैन को हक है अपने बच्चों को मारने का, डांटने का। एहसन इनका गिल्ट कम करना चाहा। मैं इसे इसलिए मारती थी कि मुझे गैर मर्दों के साथ देखकर मुझसे नफरत न करने लगे। मैं इसे हमेशा खुद से दूर रखती थी, इस पर अपनी परछाई तक नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कल को मेरा बेटा भी औरत को ऐसे समझ के इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने को अपनी मर्दानगी समझे। मैं इसे बहुत जल्द वहाँ से ले जाना चाहती थी, दूर, बहुत दूर, जहाँ सिर्फ मैं और मेरा ज़ावियार होते, जहाँ मुझे लोगों की गंदी नज़रों का सामना न करना पड़ता। मैं अपने बेटे को सब मर्दों से अलग और मुनफरिद मर्द बनाना चाहती थी। और देख लो कैसा कुत्ता बनया होया, जिसके लिए औरत कोई बेजान खिलौना नहीं बल्कि दिल में संभाल के रखने वाली ज़ात हो। मैं इसे औरत की इज्जत करने वाला बनाना चाहती थी। हाँ, बहुत चंगा बनया बाबदा पर तू बेगैरत दी बेगैरत औलाद। लेकिन एहसन, इस सबसे पहले उस जालिम शख्स ने मुझसे मेरी ज़िंदगी, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं इसे के सामने कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई थी, लेकिन जालिम शख्स को मुझ पर ज़रा तरस ना आया। वो कहता है कि इसने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन मुझे अभी भी मेरे ज़ावियार के रोने की, चीखने की आवाज़ें आती हैं। मेरा दिल कहता है वो मुझे अब भी रो रो के पुकारता है, और माँ का दिल भला झूठ कैसे बोल सकता है ऐसे। मैंने कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया अपने जान से प्यारे बेटे को, लेकिन जाने किस भीड़ में खो गया मेरा ज़ाविया। मैंने उसके बगैर एक एक सेकंड कांटों पर गुजारा। ये देखो, मेरी गोद आज भी अपने ज़ावियार के सर के लिए तरस रही है। ये देखो, बालों में चांदनी आ गई, बेटे की रात तकते तकते बनाई कमज़ोर हो गई, दिल काम करना छोड़ा, लेकिन अपने बेटे को देखने की आस और तड़प लिए सांसें मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने ज़ावियार को अपने सीने से लगाकर अपने दिल में जलती आग की ठंडक का एहसास बख्शना। एहसन, ज़ैनबी के आंसू से एहसन को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। ज़ैनबी, आपका ज़ावियार इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, मैंने ढूंढ लूँगा, मैं मिलवाऊँगा आपके ज़ावियार से। आपको भरोसा है ना अपने इस बेटे पर? एहसन इनका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर इनके आंसू साफ करते हुए यकीन के साथ बोला, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अपने इस बेटे पर है। एहसन, अगर आप ना होते तो मैं कब की मर चुकी होती, न जाने कब की ये दुनिया मेरी सांसें छीन चुकी होती। ज़ैनबी, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता, मैं आपकी तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को इसकी बनाई से महरूम कर देता। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता, वो आपको इतनी अजियत भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर करता। ज़ैनबी, मैं ढूंढूंगा आपका मुजरिम, मैं दिलवाऊंगा आपको इंसाफ। आपका ये बेटा हमेशा आपकी ढाल बन करेगा। जो अपने बगारत पे ओला गिरबान फाड़ जाके आप मुझसे वादा करें, मुझे शख्स का नाम बताएंगी प्लीज़ ज़ैनबी, मुझे इस दरिंदा सिफ्त इंसान का नाम बताएं, मैं इसका गिरबान पकड़ के आपके कदमों में लाऊंगा, प्लीज़ ज़ैनबी। एहसन इनके सामने हाथ जोड़ कर इल्तिजा कर रहा था। नहीं एहसन, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना, मैंने किसी का गिरबान नहीं पकड़ना, कोई इंसाफ नहीं चाहिए मुझे। मैंने अपना फैसला अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मुझे आज भी सिर्फ अपने ज़ावियार का इंतज़ार है। मैं आखिरी बार इसे जी भर के देखना चाहती हूँ, इसे महसूस करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मुझसे नफरत करता होगा। मैं इसे माफ़ी मांग कर इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। नहीं ज़ैनबी, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, मेरी उम्र भी आपको लगे, आप हज़ारों साल अपने ज़ावियार के साथ बसर करें। ज़ावियार लापता नहीं पाया, तूने हज़ारों साल बसर करा। हाय हाय, साढ़ा तो टाइम मुकान वाला हो गया। ज़ैनबी ने इमोशनल कर दिया। प्लीज़ ज़ैनबी, क्या नाम था इसका? नहीं एहसन, जब फैसला अल्लाह की अदालत में दे दिया तो आप नाम जान के क्या करोगे? दास दे बीबी, मतलब आप नहीं बताएंगी? मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं? जब काफ़ी देर वो ना बोली तो एहसन इनके सामने आ गया। वो कमरे में मौजूद एक खिलौती खिड़की से बाहर देख रही थी। प्लीज़ एहसन बेटा, मुझे और मुश्किल में मत डालो। एहसन एक अफसुर्दा निगाह इन पर डाली बाहर देखने लगा, जबकि पलंग पर पड़ा इसका मोबाइल चीख चीख के खामोश हो चुका था। जी तो गाइस, यहाँ पे एपिसोड इख्तिताम को पहुंची। कमेंट सेशन जल्दी से 200 की स्पीड में पढ़ते हैं, फिर इजाज़त चाहूँगी। सुमेरा अरशद, वेरी नाइस, वेटिंग फॉर नेक्स्ट, दे रही हूँ नेक्स्ट। रैंडम यूज़र का कमेंट है मिशाल खान, आज ही पढ़ी एपिसोड, मैंने बहुत अच्छा लगा, मुझे गुस्सा भी आया हीरो पे, पर मुझे पिछले वाली एपिसोड पढ़ूंगी। हीरो तो बस काबिल छितर है। हाँ जी, आप पिछले एपिसोड ज़रूर रीड करें। जे कौसर, ब्यूटीफुल नावल, थैंक्स, वेलकम। सबाहत नदीम, नाइस नावल है, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जी, बस आ रही है थोड़ी देर में। इमरान अली, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस आज थोड़ा सा फ्लू और गला ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन शुक्र अल्लाह का बहुत बेहतर हूँ। आप हमेशा खुश रखें, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा, आपको बहुत मुबारक हो 6K सब्सक्राइबर, थैंक यू वेरी मच डियर।
ناول بہت اچھا ہے، لیکن یہ شاہ باپ بیٹا دونوں ہی بڑے لانتی ہے بیچارے، دل یعنی زینب بھی اور آبرو، جب کہ اس کے چھوٹے شاہ کا انجام، اصل مجرم تو اس کا باپ ہے شامیر شاہ، اور اس کی ناول از بیسٹ اینڈ مائی فیوریٹ، اپنی دعاؤں میں یاد ہے کہ جی ضرور انشاءاللہ۔ ہاں جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دونوں بھی پتری بغیرت سی۔ خوشی ہماری نائس، تھینک یو ایم سلیم، زبردست ناول، تھینک یو۔ عزیر سجاد کا بھی ہے کمنٹ۔ سحر اقبال، سکندر شاہ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، سکندر شاہ کو کاؤنسلنگ نہیں، چھترا کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ایم، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، ناول ایکسلنٹ ہے، تھینک یو۔ خوشی ہماری نائس، تھینک یو جی۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے، ایک منٹ رکنا ذرا ویکھ کے آواں، یس اختتام کو پہنچے۔ تو سرپرائز ایپیسوڈ میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں، رمضان آنے والا ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنے تھیسس کا کام لیڈ کرنا ہے، مطلب ایٹ لیسٹ 2-3 چیپٹر تو میں نے کرنے آنا ہے، تو وہ اس وجہ سے میں بیزی ہوں۔ تو انشاءاللہ جیسے ٹائم لگا انشاءاللہ سرپرائز بھی آئے گا اور ڈیلی ایپیسوڈ بھی آئے گی، اور مجھے دعا میں یاد رکھے، مجھے زیادہ ٹائم اپ، اللہ حافظ۔